روزمرہ زندگی میں ہر انسان کو خوابوں سے وابستہ رہتا ہے۔ جہاں وہ بہترین خواب دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وہاں ناپسندیدہ خواب دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ خوابوں سے متعلق مناسب شرعی رہنمائی سے عدم واقفیت کی بنا پر لوگ فقط نیند میں نظر آنے والے واقعات کو دیکھ کر عجیب و غریب افعال کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ نیند میں کوئی خوفناک منظر دیکھتے ہیں تو لامحالہ اس پریشان کن صورتحال سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور عام زندگی میں اس کے اثرات سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ اور اگر وہ خواب میں بہترین اور خوبصورت منظر ملاحظہ کرتے ہیں تو بسا اوقات وہ خود ساختہ عقائد و اعمال کی عمارت بنانے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اچھا اور برا خواب دیکھنے میں انسان کے ذاتی حالات، ذریعہ معاش، سوچ و تفکیر، حالات بیداری میں پیش آمدہ حالات و واقعات، ذہنی و قلبی رجحانات اور صحت و مرض کا بنیادی عمل دخل ہے۔ ہمارے ہاں خوابوں کے متعلق عجیب و غریب نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ خوابوں کو کتن بے وقت اور شیطانی وسوسہ خیال کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ خوابوں کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ ان پر اپنے عقائد اور اعمال کی عمارت استوار کر بیٹھتے ہیں۔ دراصل یہ افراط اور تفریط ہے، جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسلام نے اپنے عمومی مزاج کے پیش نظر اس معاملہ میں بھی درمیانی راہ اختیار کی ہے کہ نہ ہی تو خوابوں کی حقیقت سے یکسر انکار کیا اور نہ ہی ان عقائد و اعمال کی بنیاد پر قرار دیا ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں گھوڑے کا دیکھنا 5 وجہ پر ہے: عزت، مرتبہ، حکومت، بزرگی، خیر و برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت تک گھوڑوں کی پیشانی میں خیر و برکت بستا ہے اور ذلت گائے کی پچھاڑی میں ہے۔ حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عربی گھوڑے کو خواب میں دیکھنا دلیل بزرگی، عزت، جاہ کی ہے، اور اگر دیکھے کہ عربی گھوڑے پر بیٹھا ہے اور گھوڑا مطیع و فرمانبردار ہے تو عزت اور بزرگی کی دلیل ہے، مگر اسی اندازے کے مطابق جس قدر گھوڑا عمدہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ گھوڑا لیا ہے لیکن عربی گھوڑا نہیں ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے اور اس پر بیٹھا ہے تو شرف اور بزرگی گھوڑے کی نسبت کم پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ گھوڑے کے سامان میں کمی ہے، مثلاً زین، نعمت یا لگام نہیں ہے، تو دلیل ہے کہ اسی قدر بزرگی میں نقصان ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ گھوڑے کی دم موٹی ہے اور لمبی ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر اس کے نوکر چاکر ہوں گے۔ اور اگر دم کٹی ہوئی دیکھے تو دلیل یہ ہے کہ اس قدر عزت و شرافت میں نقصان ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ گھوڑے کے ساتھ جنگ کی ہے اور گھوڑا غالب آیا ہے اور فرما بردار نہیں ہوا تو یہ گناہ اور نافرمانی کی دلیل ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ برہنہ گھوڑے پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی مصیبت اور گناہ زیادہ ہوگا، اور اگر وہ گھوڑا کسی دوسرے کا ہے تو گھوڑے والے کا یہی حال ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ اگر دیکھے کہ گھوڑا برہنہ ہے لیکن اس کا مطیع ہے تو شرف اور بزرگی کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہے اور گھوڑا چھت یا دیوار پر کھڑا ہے تو دلیل ہے کہ گناہ اور مصیبت بہت کرے گا۔ اگر گھوڑے پر بیٹھ کر ہوا میں اڑے یا دیکھے کہ گھوڑے کے پر پرندے جیسے ہیں اور وہ پرندے کی طرح اڑتا ہے تو سفر کرے گا اور دین و دنیا میں شرافت اور بزرگی پانے کی دلیل ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر اپنے آپ کو چتکبرہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ ایسا کام کرے گا جس پر لوگ گواہی دیں گے، اور اگر دیکھے کہ سیاہ گھوڑے پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ ایسے کام کرے گا جس سے مال اور سرداری پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سرخی مائل سیاہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے قوت اور بزرگی پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سرخ زردی مائل بسیاہی گھوڑے پر سوار ہے تو درستی دین کی دلیل ہے اور بادشاہ سے عزت دیکھے گا۔ اگر دیکھے کہ زرد گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ تھوڑی بیماری دیکھے گا۔
گھوڑے سے اترا ہے تو دلیل ہے کہ عزت اور مرتبے سے گرے گا، اور اگر دیکھے کہ برہنہ گھوڑے سے اترا ہے تو دلیل ہے کہ گناہ اور مصیبت سے بچے گا، اور اگر دیکھے کہ ہتھیار لگا کر گھوڑے پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ شرافت اور مرتبہ بلا رکاوٹ پائے گا اور دشمن پر فتح مند ہوگا، اور اگر دیکھے کہ جنگ کے لیے گھوڑے دوڑاتا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے گناہ ہوگا، اور گھوڑا دوڑانے کی قدر پر دہشت اور خوف دیکھے گا، اور اگر گھوڑے پر بیٹھ کر مسجد کی طرف گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس میں کسی طرح کی خیر نہیں ہے، لیکن اگر گھوڑا وہاں سے باہر لائے تو خیر ہے، اور اگر دیکھے کہ گھوڑا اس کے ساتھ پیار کرتا ہے تو دلیل ہے کہ مال و دولت پائے گا، اور اگر گھوڑے کو اپنے ساتھ باتیں کرتا دیکھے تو دلیل ہے کہ ایسا کام کرے گا جس سے لوگ حیران ہوں گے، اور اگر دیکھے کہ بیگانہ گھوڑا اس کے گھر یا کوچہ میں آیا ہے کہ کوئی شریف آدمی اس کے گھر یا کوچہ میں آیا ہے اور گھوڑے کی قدر و قیمت کے مطابق مقام حاصل کرے گا، اور اگر دیکھے کہ گھوڑا اس کے کوچہ سے باہر گیا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی مرد شریف اور نامدار اس کوچہ میں سے غائب ہوگا یا مرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں گھوڑا دیکھنا اپنے نفس کی خواہش کو دیکھنا ہے، اور اگر اپنے گھوڑے کو دیکھے کہ سرکش ہے تو دلیل ہے کہ اس کی خواہش نفس سرکش ہوگی، اور اگر دیکھے کہ اس کا گھوڑا متین و فرمانبردار ہے تو دلیل ہے کہ اس کی خواہش نفس نہایت سخت ہے، اور گھوڑے کے جسم پر ہر ایک عضو کے اوپر بادشاہی کا نشان ہوتا ہے، اور اگر بادشاہ کے خون کو گھوڑے پر دیکھے تو عزت اور رفعت کی دلیل ہے، اور عام لوگوں کا خواب میں گھوڑے کو دیکھنا عزت اور بخت کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ نامعلوم گھوڑا محل سے نکلا ہے تو دلیل ہے کہ محلے کے بزرگوں سے کوئی شخص دنیا سے کوچ کرے گا۔ حضرت خالد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پالان والا گھوڑا مرد کا نصیب ہے، جس قدر پالانی گھوڑا مطیع و فرمانبردار ہوگا اسی قدر نصیب مطیع اور فرمانبردار ہوگا، اور اگر دیکھے کہ پالانی گھوڑا شہر یا گاؤں یا سرائے میں گیا ہے تو دلیل ہے کہ مرد مسافر اجمی اس جگہ آئے گا، اور اگر دیکھے کہ دراز دم گھوڑے پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ گھوڑے کی دم اور سینگ کی درازی کے برابر اس کے تابع دار ہوں گے، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا حال بد ہوگا اور عیش اس پر تنگ ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس کے گھوڑے کا کان کٹا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ سرداروں کا پیغام اس سے کٹ جائے گا، اور اگر دیکھے کہ گھوڑا سر کے بل گرا اور پھر اٹھا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے کام میں پہلے خلل پڑے گا اور پھر درست ہو جائے گا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے گھوڑے پر بندر بیٹھا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ یہودی اس کی عورت کے ساتھ فساد کرتا ہے، اور اگر دیکھے کہ کتا اس کے گھوڑے پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی آتش پرست اس کی عورت کے ساتھ فساد کرتا ہے۔